السلام علیکم جیمنائی دوستو، بہت شکریہ کچھ ایسے جیمنائی خواتین و حضرات جن کی طرف سے بڑی اچھی تجاویز مجھے ملی تھی، وہ میں نے نوٹ کیے ہیں۔ اور ایک بڑا مزے کا مجھے سوال آیا تھا کہ مرکز ریٹروگریڈ ہو تو جیمنائی کے اوپر اثرات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا تفصیل سے جواب دوں گا، اور ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جیمنائی سوال اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ مرکری آپ کا رولنگ پلانٹ بھی ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وینس ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے آپ کی پرسنل لائف مختلف طرح کے ایکسپیرینس سے گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وینس آپ کے اپوزٹ یعنی اسپرچل ہاؤس، 9th ہاؤس اور 3rd ہاؤس کا ایک بڑا خوبصورت سا کمبینیشن بنتا ہوا ہے، اور 12th ہاؤس جس کو بھی ڈیوائن ہیپینس اور لیٹر ایج کے سٹارز کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اس میں جوپیٹر کی جو پریزنس ہے وہ ایک نئی قسم کی کیفیت میں لے جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا انٹیوشن جو ہے بہت سٹرانگ ہو سکتا ہے، انہیں الہامی کیفیات ان کے اندر ہوں گی، خواب آ سکتے ہیں ایسے، یا بیٹھے بیٹھے کوئی خیال آ سکتا ہے اپنی بہتری سے متعلق۔ پازیٹیو تھنکنگ بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایسے برے خیالات یا بری فیلنگ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو میں مشورہ دوں گا کہ اسے جھٹک دیجیے گا۔ بس جھٹک اس لیے دیجیے گا کہ کائنات کا ایک بڑا اصول ہے۔ کائنات کا اصول یہ ہے کہ ہم جو چیز مانگتے ہیں، شدت سے طلب کرتے ہیں، وہ ہماری طرف راغب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ خیر ہے تو خیر آئے گا، شر ہے تو شر بھی پلٹ کے آئے گا۔ یہ دونوں قوتیں پوری توجہ جسے کہتے ہیں شدت کے ساتھ کائنات میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہمیں اسے بہتر کر سکتا ہے اور دور بھی کر سکتا ہے۔ اگر نیچر میں کوئی نگیٹیوٹی ہوگی، انٹروورڈ ہوں گے، ایکسپیکٹ کریں گے کچھ ہونے والا ہے برا، کچھ ہونے والا برا ہے، تو ہو بھی سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بری چیز کے بارے میں سر جھٹک دیں، اس کے بارے میں زیادہ غور نہ کریں، اور اگر محسوس بھی ہو کہ کچھ ہونے والا ہے تو بالکل اپنی توجہ الگ کیجیے گا، صدقہ خیرات کیجیے گا، نماز پڑھیں، دعا کریں، آسانیاں ہوں گی خدا کی طرف سے، وہم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جناب، آپ کا جو صورتحال اس طرح کی ہے کہ 12th ہاؤس جیسا میں نے آپ سے کہا تھا وہ تو جوپیٹر کے ساتھ موجود ہی ہے، لیکن اینٹی کلاک وائز 4th ہاؤس اور اس کے اپوزٹ مون تو نکل چکا، سیٹرن ہے، اور وہ جو سیٹرن زحل جو ہے، ان کی جو پریزنس ہے، مرکری مون کی جو پریزنس ہے، یہ تھوڑا سا ڈومیسٹک ایریاز سے متعلق، گھریلو معاملات سے متعلق تھوڑا سا آپ کو پریشان کر سکتی ہے، یا ایسے معاملات کی ضرورت ہو سکتی ہے جن کو بر وقت قدم اٹھانے کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے نروس زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ گھریلو معاملات میں صبر، پیشنس سے ساتھ چلیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی ایسی خبر آپ کو ملتی ہے جس سے اشتعال، غصہ، موڈ خراب ہو سکتا ہے، فوراً کوئی ریئیکٹ نہ کریں، کسی طرح کا کوئی ریئیکشن نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا انتظار کریں، صبر کریں، پھر اپنی کوئی رائے دیجیے گا۔ ادروائز یہ ہے کہ معمولی سی بات پہ وہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی جو بظاہر اتنی ویلیوبل نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اپنے ریئیکشن سے کچھ چیزوں کو کال کر لیتے ہیں، خود دعوت دے دیتے ہیں، جو آ کے ہماری زندگی کو خراب کرتی ہیں۔ یہ ہے جناب آپ کی پرسنل تھوڑی سی گائیڈنس۔ اس کے ساتھ ساتھ فوراً آ جاتے ہیں ہم آپ کے کریئر کی طرف۔ کریئر کے پوائنٹ آف سے بتاتا چلوں کہ جوپیٹر، ایسے لوگ جو کانٹریکٹرز ہیں، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں، ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ یہ اٹس اے گڈ ٹائم، بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے وقت۔ دو ستاروں کے درمیان ریلیشن شپ میں بہتری ہے۔ آپ کی گئی ایفرٹس، آپ کی گئی ایفرٹس کا نتیجہ ماضی میں حال میں جو تھا وہ ذرا سا بہتر نکلے گا۔ کاسٹ آف پروڈکشن آف کورس بہت بڑھ چکی ہے۔ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ لوگوں کا گلہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر روز ڈالر جس طریقے سے گر رہا ہے اسی طرح ہماری کاسٹ ہے، تو وہ پرانے معاملات، معاہدے جو کسی کے ساتھ ڈیلیوری کی، ان کا کیا ہوگا؟ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ بہت کرٹیکل وقت ہے۔ اس سلسلے میں الگ سے بھی ہم ایک پروگرام کریں گے۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈالر آپ کی توقع سے بھی بہت اوپر جائے گا، اور جس وقت یہ تھا 100 سے نیچے تو میں اس وقت 300 کی بات کرتا تھا، اب میں ایسے کہوں گا تو یہ ذہن میں آپ رکھیے گا کہ یہ 400 بھی ہو سکتا ہے، اور 400 جب ہو سکتا ہے تو اپنے بزنس کمٹمنٹ اور ایگریمنٹس کرتے ہوئے آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور جو پرائس انکریز ہے اس کی ایک کلاز اپنے ایگریمنٹس میں، اسپیشلی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ لوگ اگر آپ مٹیریل کام کرنے والے ہیں تو اس کو ضرور ایڈ کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر بڑھتا ہے، ہر چیز بڑھتی ہے، پیٹرول بڑھتا ہے،
ٹرانسپورٹیشن بڑھتی ہے اور غیر محسوس طریقے سے ہر چیز کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو کنسٹرکشن میں کیریج فیکٹر بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. یہ دونوں اس سے یعنی متاثر ہوتے ہیں. اچھا، سیکنڈ یہ کہ جاب کرنے والے خواتین و حضرات کے لیے اٹس اے گڈ ٹائم، یعنی آپ کی ایفرٹس چیزوں کو ریکگنائز کرنے کا وقت ہے جہاں لوگ آپ کو ویلیویٹ کر سکتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کرنٹ جو پوزیشن ہے جس میں یعنی جیسے کیئر ٹیکر سیٹ اپس کے آنے کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو تھوڑے سے ڈسٹرب فیل کریں گے اپنے آپ کو، اور کچھ لوگوں کی زندگی میں بہتریاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ وہ نئے سیٹ اپ میں بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں گے. کارپوریٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بونس اور اس طرح کے ٹارگیٹس کا ایک سٹریس رہے گا، یعنی ٹارگیٹ اچیو کر کے اس کے بعد پھر ان کی بینیفٹس کی طرف آپ مل جا سکتے ہیں یا آپ کو مل سکتا ہے. ٹائم از فیوریبل، چیلنج لیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. فائنینشیل میٹر بھی ظاہر ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کی گروتھ ہوگی، اکنامک گروتھ ہوگی تو مالی معاملات بھی بہتر ہوں گے. وہ بہتر ہوں گے تو زندگی ویسے ہی بہتر ہوگی. ویسے میں پھر بتاتا چلوں آج کہ اگر ایکسپینس بڑھ رہے ہیں تو انکم بھی بڑھ رہی ہے، اور انکم اگر زیادہ بڑھتی ہے تو کوشش کیجیے گا کہ کچھ ایکسپینس کو مینیج کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہاں مہنگائی بے سرے طریقے سے، یعنی جس کا کوئی سر پیر نہیں، اس کی طرف جاتی ہوئی، سر اٹھاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. سیٹرن جناب آپ کے جو 10th ہاؤس میں ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو چیلنجنگ پوزیشن میں لے جا رہا ہے، جہاں کچھ ایسے کولیگ جو چھٹیوں پہ تھے یا نہیں آ رہے تھے ان کی رسپانسبلٹی بھی آپ کی طرف آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو یہ ذرا سا پریشر جو ہے آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کرے گا. عموماً آپ لوگ بڑے مزے کے ہیپی جالی ہوتے ہیں، لیکن ڈیپ انسائڈ تھوڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں، انٹروورٹ ہوتے ہیں، زیادہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتے، لیکن نروس جواب دے جاتے ہیں. تو لہذا واٹر انٹیک، کھانا پینا ذرا سا بہتر رکھیے گا، اور ریسٹ ضرور کیجیے گا، نیند اپنی پوری کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. یہ ہے جناب آپ کی ساری پوزیشن اس ویک کی. اگلے ویک یعنی 3rd ویک میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. ہاں، میں تو بتانا بھول گیا، کہنا بھول گیا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ نے، نوٹیفیکیشن کو بھی دبانا ہے، اور اپنے حلقہ احباب میں بھی اس چینل کو پھیلائیے گا، کیونکہ آپ کو جیسا میں نے کہا بھی آف اینڈ آن میں اعلان کرتا رہتا ہوں کہ اس پروگرام میں اسٹرالوجی نہیں، زندگی کے تمام معاملات سے متعلق بڑے بڑے نئے ٹاپکس ہوں گے جو آپ لوگ سنیں گے، جس سے آپ ہر طرح کی معلومات آپ تک پہنچیں گے اور زندگی کو بہتر طریقے سے پلان کر سکیں گے. رب رکھا، اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں.